آج کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونو مقامے، درودوں کی بارش ہے کونو مقامے، آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء سنت و جماعت الحافظ القاری مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب، قاری محمد ریاض صاحب، بانی محفل رونق محفل بابا جی محمد رفیق صاحب، انہوں دے صاحبزادگان والا شان محمد حسن محمد یاسین محمد حسن بھی ہیں، علی حسن صاحب اور دیگر جتنے بھائی نے، انہوں دی منعقدہ سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے وچ تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اُتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آپ احباب دے اس محلے دے اندر میں پہلی باری حاضر ہویا، اللہ اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب او انسان ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ دی بے شمار مخلوقات نے کائنات دے اندر، لیکن اللہ کریم نے جو شرف انسان نو عطا فرمایا اور اپنا خلیفہ اپنا نائب انسان نو فرمایا، اللہ نے تانوں اشرف المخلوقات بنا کے حیوان ناطق بنایا، تانوں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، مسلمان بنایا، صحیح العقیدہ اہل سنت بنایا۔ جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا تھوڑا ہے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے انسان دا ذکر فرمایا کہ میں انسان نو کائنات وچ کیوں بھیجیا۔ اگر سبحان اللہ کر دو مینوں پتہ لگ جائے گا سنا رہے۔ قرآن پاک وچ رب فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اے انسان میں تینوں تے جناں نو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا دین کیڑا سچا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا سب تو اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسی ہر رسول نو منن والے ہیں، ساڈا یقین ہے کہ سارے رسول سچے نے۔ اللہ دیاں جو کتاباں لے کے آئے، جو نئی کتاباں لے کے آئے، 1,24,000 کم و بیش ہر نبی دی اسی گواہی قیامت والے دن دینی ہے۔ اسی کہنا یا اللہ سارے سچے سانے نہ تبلیغ کی تھی، تیرے دین دا مشن اگے لے کے آئے، اسی گواہی دینی ہے، لیکن اس چیز تے سانو فخر ہے کہ اللہ نے سانو او پاک رسول عطا فرمائے جڑے 1,24,000 رسولاں دے بھی رسول بن کے کائنات دے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تینوں سونی صورت بنایا ہے۔ رب نے تے تینوں سونا بنایا ہے، تو دو مندریاں پا لے کنا دے اندر، پیچھے گت رکھ لے، 36 فٹ دی لٹ رکھ لے۔ رب نے تینوں منع نہیں کرنا، لیکن رب فرما رہا تو سونا بنا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، رب فرماتا ہے میں سونیاں شیواں تخلیق کرنے والا خالق ہاں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے انسان دا مقصد بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر آن دا ضابطہ حیات عطا فرمایا، دین اسلام دے بارے میں سانو ارشاد فرمایا، اور حضور دی شکل پاک دے اندر اللہ نے سانو اسوہ حسنہ عطا فرمایا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کھانا کی نہیں، بہنا کی نہیں، اخلاقیات کی نہیں، خلق کی میں رکھنا ہی، لوگاں نال ملاقات کی میں کرنی ہو، مہمان کی چیز ہوندہ ہے، لباس کس پانا ہے، بادو لمبے رکھنے نے چھوٹے رکھنے نے،
کتنے گز دی دستار سر تے بننی ہو، دستار بننے گا تے اے فائدہ ہوئے گا، نہیں بننے گا تے اے فائدہ ہوئے گا، مسواک کر کے نماز پڑھیں گا تے اینا ثواب ہے، مسواک تو بغیر پڑھیں گا تے اینا ثواب ہے۔ میں ان نال نال تانوں عرض کردا چاہنا جے میں مڈ بن لین دیو تے میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو سونی صورت بنایا ہے۔ اج ایتھوں حجامت ہو جاندی ہے، ایتھے گت ہو جاندی ہے، اور پیچھے گت رکھ لیندے نے، کناں دے کانٹے پا لیندے نے، پینٹا پارٹیاں پا کے لگے پھر دینے تے کہندے نے جی یہ فیشن ہے نواں۔ آج بھی یاد رکھو تسی باہر جڑے بندے بیرون ملک جاندے ہو، اوورسیز پاکستان نہیں، جڑے دبئی دے اندر ہو یا یورپ کنٹریاں دے اندر جاندے ہو جنہاں دے ویزے لگے نے، انہاں نوں جا کے تسی پوچھو انہاں لوگاں نوں کہ انہاں دے چرچ بنے نے، انہاں دے مندر بنے نے، وہ اپنے ٹائم دے اتے جو کردے نے، کہانی پاندے نے، جو بھی مرضی وہ کردے نے، اوتھے جا کے وہ اپنا کام سارا کر کے آندے۔ یہودی اپنے چرچا میں جاندے نے، عیسائی اپنے چرچا میں جاندے نے، ایک ساڈی مسیتاں نے جڑیاں خالی رہندیاں۔ تے میں عرض کراں گا کہ اسی اس دورائے تے کھڑے یا نہ اسی انگریز ہاں نہ اسی مسلمان ہاں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین، فرمایا جڑے لوگ مومناں نو چھڑ کے تے کافراں نال یاری لاندے نے اس وجہ نال کہ سانو عزت ملے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، دونوں کیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب تشریف لائن، بیٹھو۔ شاہد عمران صاحب تھوڑے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت، اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ اہل سنت قائم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا مومناں نو چھڑ کے مسلماناں نو چھڑ کے اس وجہ نال کافراں نال یاری لاندے نے کہ سانو عزت ملے۔ رب فرماندا ہے ترے کار نے عزت والے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، سب تو بڑی عزت ہے اللہ کریم دی، اس تو بعد رسول کریم دی، اور تیسری کلمہ گو مسلماناں دی۔ اجے سبحان اللہ تسی نہیں کی تھی، میں دین بیان کر رہا تواڈے سامنے۔ ایتھے میں شعر پڑھ دینا تے تسی بڑے اٹھ جانا سی، میں شعر نہیں پڑھنا، میں شعر پڑھاں گا لیکن نثری صورت دے اندر، ضمن دے اندر میں تانوں شعر کچھ سناواں گا لیکن طرز نہیں لگاواں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ بندے انتظار کر رہے ہونے کہ اتلے بیعت دے شعر پڑھ دین۔ میں تو دین دا خادمہ، جس طرح کاری الطاف صاحب بھی دین دیاں گلاں کیتیاں، تے جنہ دین دا نہیں ہے وہ پھر عالم دین کا دا ہے۔ جی میں بھی تانوں دو شعر سنا کے چلا جا، میں تانوں پیغام دے رہا ہوں، اسلام دا پیغام کی تسی قرآن پڑھو نا تو اللہ فرماندا ہے میرے بارگاہ دے اندر سب تو زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے، تو جڑا مرضی اللہ فرماندا ہے میرے سامنے مذہب لے کے آ، میں قبول اس نو نہیں کراں گا، میں صرف دین اسلام نو پسند کرتا ہوں۔ اور جڑے اینکر حضرات صحافی کوئی بیٹھا ہے تو اس گل تو بھی احتیاط کریا کرو، اسی اپنے ٹی وی تے جدوں بیٹھے ہوندے ہاں، خطیب جڑا اپنے ممبر دے بیٹھا ہوئے اور اینکر ٹی وی وچ بیٹھا ہوئے تو بادشاہ ہوندا ہے اپنی گفتگو دے اندر۔ تو میں کہاں گا کہ اس چیز دی احتیاط ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی گرو دی سنت ہے، سنت صرف میرے آقا دی، کسی گرو دی، چیلے دی، چمچے دی کوئی سنت نہیں۔ عادت کہہ سکتے ہو، عادت کہہ سکتے ہو، گل یاد رکھنا، سنت صرف میرے آقا دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تواڈے سامنے کیڑی میں چیز رکھی۔ اللہ کریم نے فرمایا انسان نو سونی صورت بنایا۔ ہن اس چیز تے لوگ بڑے اج کل زور دیندے نے، اسی لکھدے ہاں سگے مدینہ، سگے غوث، سگ دا معنی غلامی ہوندا ہے، سگ دا معنی کتا بھی ہوندا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ تے نہ خرچہ نہ پرچہ نہ کسی نو اختلاف ہے، یہ اللہ دی ذات جن دی پاک ہے، زور نہ کہہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ اس گل دے اتے لوگ زور دیندے نے آج کل جڑا سگے مدینہ دے اتے کہتے ہیں اسی اشرف المخلوقات ہاں۔ انسان اگر ڈکیت ہوئے، چور ہوئے، پیڑے کام کرے دے، جٹ بندے جڑے نے وہ سیانے، وہ پتہ کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ نے تینوں انسان بنایا پر تیرے اندر انسانہ والی ایک گل نہیں۔ یہ مطلب اشرف المخلوقات ہونے واسطے بھی کچھ کوالٹیاں چاہی دیاں۔ جو نہ کہہ سبحان اللہ۔ انسانہ دے اندر جڑے بیڑے نے اسی انہوں اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اشرف المخلوقات دا معنی ہے مخلوقات دے وچوں جڑا افضل اور اعلیٰ ہو۔ جڑے اشرف المخلوقات دے سردار سن اسی انہوں روز اٹ کر دے ہیں، وہ سنو غصے پاک
حسن داتا اجویری سلطان العارفین سلطان بہو سن شیر ربانی سن جنہ دیاں تہجداں بھی قضا کدی نہیں سن ہوئی اج جڑے ٹکے دے بندے نہیں ہو ممبر تے بیٹھ کے آپ عزت دار بن جاندے نے اور اولیاء اللہ دے اوتے توہین کردے نے میں عرض کراں گا کہ سگے مدینہ بہت بڑا ایک شرف ہے کہ اگر حضور تینوں غلامی وچ لے لین کیونکہ اوتھے بے شمار اولیاء اللہ اسی گل دے وچ لگے نے کہ یا رسول اللہ سانو اپنے غلامی وچ لے لو اسی تواڈے غلام ہونا چاہتے ہیں او اتباع دا معنی کی ہے حضرت احمد یار خان نعیمی گجرات والے نے تشریح کی تھی اللہ فرماتا ہے اگر مینوں تلاش کرنا چاہنا ہے میری معرفت حاصل کرنا چاہنا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے کملی والے دی اتباع کر سنت پوری کر میں تینوں تیرے نال محبت کراں گا کہ احمد یار خان نعیمی فرمانے نے اتباع دا معنی کی ہوندا ہے فرمایا بڑا بھرا بن کے حضور دے اگے نہ چلنی تے چھوٹا بن کے نال برابر چلنے دی کوشش نہ کری احمد یار خان نعیمی فرمانے نے حضور دے پیچھے چلنے دا حکم ہے اتباع دا معنی ہے جڑا نقش قدم تے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ سن انہاں دا دور مبارک سی ایک بندہ آپ دی نقل اتاردا سی نقل اتارنے وچ اور اتباع وچ بڑا بیلیو فرق ہے نقل ہوندا ہے صرف نقل اور اتباع ہوندی ہے جدی دلوں وچ محبت ہوے محبت تو بعد پھر ادب شروع ہوندا ہے ادب تو بعد جا کے اتباع شروع ہوندی ہے لیکن نقل ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام دا منن والا سی موسیٰ علیہ السلام دی نقل لاندا سی آپ اگنا ہاتھ وچ لاٹھی بھی پھڑدا سی واضح و نصیحت بھی لوگاں نو کردا پھردا سی مر گیا دنیا تو چلا گیا اللہ تعالیٰ نے جنت دے چھڈی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا نقل والے جنت کیوں دیتی ہوں فرمایا دوبارہ ارشاد کرنا ذرا بولنا کیا کہ یا اللہ میری نقل والے نو جنت دے چھڑی ہو فرمایا تیری نقل دی وجہ نال تے جنت لبھی کیونکہ جدوں میری رحمت نے ویکھیا ہے تے میری رحمت رو حیا ہو گئی کہ کوئی شکل میرے موسیٰ نال ملدی سی داڑھی اس طرح بندہ سی سر تے دستار اونج رکھدا سی ہاتھ وچ لاٹھی بھی اونج پھڑدا سی واضح و نصیحت بھی اونج کردا سی میری رحمت رو حیا آ گئی جاوے موسیٰ دی شکل تے جاوے جہنم وچ اس وجہ نال میں تیری شکل دے صدقے انہوں جنت دے چھڑی جیڑا موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتارے رب اس نو جنتی کر چھڑ دے تے جیڑا اٹھن بہن ہی کملی والی دی سنت دے مطابق کر لے رب اس نو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گا تے میں عرض کراں گا کہ علامہ محمد اقبال لاہور والے آپ فرماتے نے بیلیا نماز بھی اسی پڑھ دیا میرے آقا نے فرمایا ہر انسان دے پیٹ دے اندر لالچ دا اگ بلدی پئی ہے سرکار نے فرمایا ہر انسان جو دنیا سے جائے گا قبر دی مٹیوں دا منہ بند کرے گی خواہشات ختم نہیں ہوندیاں اس واسطے حضور نبی پاک حضرت علامہ اقبال فرماتے نے کدی نماز پڑھنا تے حسرت تو بغیر پڑھ اے کہنا منڈا نوکری لگ جائے تے میں 2 نفل پڑھاں گا یا میرا کام ہو جائے تے میں پکا نمازی ہو جائیں گا اے حسرت ہے تیری تے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر لکھیا وہ کہتے ہیں ہم سجدے میں گرتے ہیں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال ہم سجدے میں گرتے ہیں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال اگر گرتے صرف عشق خدا میں کوئی حسرت بھی حضوری نہ رہتی کوئی حسرت بھی حضوری نہ رہتی تکبیر اللہ اکبر رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف کہہ سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ نے پہلے پارے فرمایا بعض لوگ نے جڑے اللہ کریم تے ایمان لے آنے اور یوم آخرت نو بھی مندے لیکن اللہ کریم فرماندا ہے بما ہم بمومنین پھر بھی وہ مومن نہیں یا اللہ وجہ کی فرمایا جنہاں انہاں نو دعوت دتی جاندی ہے آؤ رسول کول چلیے آؤ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے کس وجہ نال حضور دی بارگاہ وچ جانا ہے یستغفر لکم رسول اللہ تاکہ کملی والے تیری اللہ کو توبہ لے کے دین تینوں توبہ یہ کہتے ہیں اسی سارا کام کران گے پر کملی والے کو نہیں جانا تے حضرت خادم رضوی صاحب ایک شعر پڑھتے ہوندے سن کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے نبی کو کیا صرف خدا ہی کو مانو اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اور تواڈے سامنے میں اتنی چیزاں رکھیاں کیڑیاں ایک اللہ نے تانوں تخلیق کیتا اشرف المخلوقات بنایا اس تو بعد دین اسلام عطا فرمایا دین اسلام تو بعد اللہ فرماندا کافراں نال یاری نہ لے
اس وجہ انہاں نال یاری لاندے کہ مینوں عزت ملے. رب نے فرمایا 3 کار یاد رکھو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت 3 کراں دی اللہ تو فرما رہے ہیں. پھر اگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بندے نماز بھی پڑھتے ہیں آخرت یقین بھی کرتے ہیں پر حضور کا وسیلہ نہیں منتے. فرمایا میں نماز قبول ہی نہیں کرنی. کیوں کہ انہوں نے کیا جائے کہ آؤ حضور کو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اپنے نفساں تے جدو ظلم کر دو اللہ نے فرمایا ہے نہیں فرمایا کعبے دی زیارت اپنی جگہ تے نور علی نور. 2 گھاری تے مسلمانہ کو ہیں. تیسرا بیت المقدس شریف اللہ انہاں مسلمانہ دی مدد فرمائے. خانہ کعبہ شریف اور روضہ رسول اور سارے کو مقدس جگہ کیڑی رہ گئی. تو میں عرض کروں گا یہی 2 بڑیاں جگہ نے. لیکن بیت اللہ شریف بہت بڑا مقام رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مومن دا جڑا سینہ ہے نا مومن دا سینہ مومن دا دل وہ کعبے نالوں بھی اعلیٰ ہے. وہ دی وجہ کہ اندے وچ رب بسدا ہے. زور نہ کیا سبحان اللہ. زور نہ کیا سبحان اللہ. تو میں عرض کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتے عمل کرنا. اور اللہ فرماتا ہے انہوں نے جدوں کیا جاندے آؤ حضور کول. تو میں عرض کر رہا کہ اللہ فرماتا ہے جدوں اپنے نفساں دے ظلم کر لو کدھر جانا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر. اسی واسطے ناصر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کیا مدینے دی ڈاواں وچ ڈاکو اچکے نہیں پیندے تے رحمت دی چھلاں نو ڈکے نہیں پیندے. جو کوئی منگنا ہی ناصر مدینے تو مانگ لے مدینے دے منگتے نو دھکے نہیں پیندے. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ کریم نے تو کتنے پیغام عطا فرمائے بے شمار. اور پھر رب فرماتا ہے سورۃ مومنون اٹھا کے دیکھو رب فرماتا ہے قد افلح المومنون. مومن کامیاب نے ان دی وجہ کی کہ وہ نماز پڑھتے اپنی نمازہ دی حفاظت کرتے ہیں. با جماعت نماز پڑھنا کسی ولی فقیر نو نماز معاف نہیں کسی ملنگ نو جنہوں ہوش ہوئے. میرے حضرت صاحب فرماتے سن جس ملنگ نو ہے ہوش ہے میں 3 ٹائم دی روٹی کھانی مہربانی جناب اگے توجہ نہیں ہو رہی تو اور توجہ ہٹ جانی. بیٹھ جاؤ تشریف رکھو سارے. ہن بیلی نہ اے کام نہ کرو مہربانی تہاڈی. میں عرض کراں گا کیونکہ قرآن و حدیث دا مسئلہ ہے انہیں بیلی پھر مخل ہو جاندے نے پھر میں بے ادب ہو جاؤں گا بے ادبی وچ گنی جائے گی اور گفتگو میری ان دی وجہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسی گفتگو ہوئے کہ بندے باوضو ہون خوشبو لگی ہوئے کمرہ بند ہوئے اور کوئی شرارت نہ ہوئے تے اسی دین دا ہوکا جڑا ہے علماء دی تبلیغ سنی ہے. اتنا خوبصورت سارا دین ہے یقین جانو کیونکہ دین سارے کرتے ہیں نا تو اسی قدر نہیں کرتے. تے انگریز تواڈے عملاں دے اوتے عمل کر کے اج وہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھدا پھردا ہے. انہاں کول صرف کلمے دی برکت نہیں ہے عمل سارے ہیں سارے کول عمل نہیں کلمہ ہے لیکن پھر بھی اسی انہوں تو افضل ہیں ان دی وجہ کہ اسی مسلمان ہیں. تو سن کیا سبحان اللہ. وجہ کہ سارے کو کلمے دی برکت ہے انہاں کو کلمے دی برکت نہیں. وہ 1000 سال بھی جڑے نا عمل کرن انہوں نے اجر اس دنیا وچ ملے گا آخرت وچ انہوں نے کوئی حصہ نہیں. لیکن رب فرماندا ہے مومن ہے وے ایک دوے تے دا لوے. آج ہوٹل دے اوتے بریانیاں دی دکان ہوئے نا 2 نال 1 فری لکھے ہوئے لین لگی ہوئی پاکستانیاں دی. رب فرماتا ہے میرے بوئے تھے ایک دویں گا دا دواں نے کیا سبحان اللہ. کہ اسی اس پاس نہیں جاندے. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ کریم نے پیغام کتنے تو عطا فرمائے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے. رب چاہتا تے گدڑ بنا چھڑنا رب چاہتا تے سور پیدا کر دینا رب چاہتا تے بندر بنا دینا. رب نے سونی مورت بنایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سونا بنایا ہے تے فرمایا ہے اپنے آپ بے لگامے گھوڑے وغیرہ نہ لگا پھری میں سونا تینوں دتا جے. فرمایا جویں میرا کملی والا سوندا ہے نا اونج سو لینا جویں میرا کملی والا کھاندا جے انہاں کو کھا لینا. جویں حضور گفتگو کردے نے اونج گفتگو کر لینا. جویں حضور مہمان نوازی کردے نے اس طرح مہمان نوازی کر لینا. جس طرح حضور نے گھر دی حاجتاں پوریاں کیتیاں اس طرح حاجتاں پوریاں اپنے گھر دیاں کر لینا. تہاڈا دین مکمل ہو جائے گا. حضور دی صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو اسوہ حسنہ عطا فرمایا. میرے آقا کملی والے اس امت نال بڑی محبت فرما دے بے شمار محبت فرما دے. اللہ سانو بھی محبت کرن دی حضور نال توفیق عطا فرمائے. محبت کی نشانی ہے کہ بندہ پھر آنکھیں لگتا ہے. محبت صرف دعویٰ نہیں کر دی محبت عمل بھی کروا دی.
تو میں عرض کروں گا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمایا اور پھر حکم کی فرمایا کہ کافراں نال یاری نہیں لانی، کافراں نال یاری لاؤ گے اس وجہ نال کہ سانو عزت ملے۔ ہن زیادہ تر بندے اس واسطے گورا ہے جی باہروں سارے ویکھن چلے جاندے نے، ایک پاسے قاری الطاف صاحب واض و نصیحت کردے ہن تے لوگ گھٹ ہوندے تے انگریز آوے نا باہر تو بھج کے بندے جاندے نے گورا آیا آؤ جی ویکھن چلیے۔ تو اسی ہن تانوں پتہ کہ وہ میں وہ نا نہیں لینا علماء دے سامنے، وہ انگریز نے ایک اور تانوں کمے لا دیتا، مسیتاں خالیاں ہو گیا، وہ پتہ کہ وہ بانٹے جی چلے نے ویکھے جی وہ ٹک ٹکیا ہو گیا۔ تو انہاں کہا جی چلو میں اس گل تو خوش ہاں کہ پاکستانی قوم اگے کسی آرے نہیں سی لگی، ہن آرے تے لگی دھیانے لگ گئے نے۔ تے وہ بڈھے بندے میں ویکھے 80 سالاں دے انہاں بھی بانٹے پڑے، میں اللہ دے میں شیخو پورا گیا، وہ ادھر میں تقریر کرا ادھر ٹک ٹک دی آواز آئی، میں کہ ہن شیطان نو کسی طریقے نال ڈکنا تے ہے نا، میں کہ یار اینو تسبیح بنا لو، میں کہ ٹک ٹک کرو میں تانوں ڈکدا نہیں لیکن ہر ٹک دے اوتے اللہ دی آواز کڈو۔ تو نے کیا سبحان اللہ۔ وہ پھر بچیاں نے اس گل تے عمل کیتا تے او تے علاقہ میں پاک کر آیا، وہ انج کہتے اللہ اللہ نال ٹک ٹک تے نال اللہ اللہ۔ میں کہ چلو انہاں نوں تے اپنے کمے لائیے کہ چلو یہ پھر نہیں جے تے چلو اللہ دا نام لو، بسم اللہ پڑھو اوتے، اینو تسبیح بنا لو۔ یہ میں آج گزریاں تے میں ہسن ڈیا سڑک دے اوتے، یقین جانو پھلڑیاں والے تے آ جڑے نے چھلیاں ویچن والے انہاں ریڑیاں تے تبرک سمجھ کے ٹنگیا ہے۔ تو میں کہ جڑا بزرگاں دا تبرک نہیں مندا انہاں وٹی چلانے تے پھر ہونا۔ مائیاں کی نے بابے کی نے اے جی لکیر دے فقیر انگریز جڑے نا وہ ہر سال تو بعد میرے ہن کچھ رشتہ دار اے ہن انگلینڈ ہو کے آئے، وہ کہندے نے 1000 سال اگے نے ساڈے تو، میں کہ اگے تے اسی ہاں اسلام دی برکت ساڈے کول ہے لیکن اسی عمل کریے تے اسی ولی ہوئیے، عمل سارے او لے گئے نا تے او کہندے جی یورپ بڑا اچھا ہے، تے میں کہا پھر اوتھے چلا جا۔ ہاں تے یورپ تے ایتھے بھی بن سکدا بیلیو، حضور نے فرمایا اپنے گھر دی اصلاح کرو، پھر اپنے محلے دی، پھر اپنے علاقے دی۔ تو میں عرض کراں گا اے تے ساریاں چیزاں وہ بنا گئے، اے جڑیاں جتنیاں چیزاں نے فاروق اعظم نے لاگو فرمائی، فرمایا اگر دجلہ دے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے تے کل نوں اللہ تعالیٰ نے میرے کو حساب لینا۔ یہ سارے کام جڑے نے فاروق اعظم نے شروع کیتے، حضرت خلیفہ دوم مراد رسول، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کراں گا کہ میرے آقا نے پھر سانو طریقہ عطا فرمایا۔ ایک صحابی نے حضور نے ویکھیا ان دی داڑھی مبارک تھوڑی جی حد تو ود گئی سی، اے جڑا حکم ہے نا سرکار نے فرمایا مچھاں کٹاؤ تے داڑھی وداؤ، حضور نے فرمایا مشرکاں دے درمیان اور مومناں دے درمیان فرق نماز دا ہے، اور حضور نے فرمایا جیڑی مچھاں کٹدے نے داڑھی مناندے نے اے یہودی کردے نے، تے یہودیاں دا توڑ ہے داڑھی رکھنا، کہتے سبحان اللہ۔ تے داڑھی ودان دا اے حکم نہیں ہے کہ داڑھی ودائی جاؤ تے داڑھی تے جھاڑو بنا لو تے جدے مرضی لگی پھرے تے سر دے وال بھی بدا لو۔ حضور نے ایک صحابی نے ویکھیا انہاں دے تھوڑی جی حجامت ودی سی، میرے آقا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا اپنے نبی وال ویکھاں، اے میرے منن والے میرے وال ویکھ، کیا داڑھی دی حد میری اتنی ہے جتنی تیری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو حضور نے منع فرمایا، لٹاں بدا لینیاں، کہنا مینوں منڈا ہوئے گا یا منڈے دی لٹ رکھ دینے ایڈی وڈی، ایک کام ہندو کر دیں، مسلمانوں کا کوئی کام نہیں۔ میں عرض کراں گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساری زندگی آپ نے حجامت نہیں گنج کروائی رکھی۔ کسی نے پوچھے حضرت صاحب اے کیوں کروائی جے؟ فرمایا میں فرض غسل کرتا میں نو اللہ کو خوف آندا کوئی بال سکا نہ رہ جائے۔ دونوں کیا سبحان اللہ۔ تے حضور دے صحابہ تے عمل کردے رہے۔ میرے حضرت صاحب فرماندے نے جس بندے نو اے ہوش ہے نا کہ میں روٹی کھانی ہے ملنگ نو، فرمایا انہوں مار کے بھی نماز پڑھاؤ، انہوں کو چل نماز پڑھ، کوئی طرح فراڈ نہیں چلنا ہوں دی وجہ کہ انہوں اتنی ہوش ہے انہوں مارو تو انہوں پتہ لگ جائے، انہوں گال کٹے کوئی تو پتہ لگ جائے، روٹی کھا دا ٹائم ہے تو نال بے کے روٹی کھا لے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ مطلب ان دی عقل ٹھیک ہے، صرف اس نو شریعت نہیں ہے جڑا مجذوب ہوئے، جدی رالو بگدیاں ہون جنہوں ہوش کوئی نہ ہوئے اونے تے شریعت لاگو نہیں ہوندی کیونکہ وہ جلا ہو جاتا ہے۔ جڑا عقل ماندے انہوں نماز کسی صورت معاف نہیں۔ اللہ فرمانا تو نماز پڑھ یا اللہ دمے گا کی؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، جنت الفردوس دا تینوں وارث بنا چھڑا، جنت الفردوس اعلی جنت عطا فرماواں گا۔ تے علامہ اقبال نے اسی واسطے کیا ہو کہ اسی سجدے وچ ڈگدے ہاں لیکن دل وچ تمنا ہوندی منڈا نوکری لگ جائے 2 نفل پڑھاں گا،
میرا فلانا کام ہو جائے پھر میں 5 وقت کی نماز پڑھاں گا. اے اج پڑولے دا کیوں خالی ہو گئے اور فصلاں دے وچ جھاڑ کیوں نہیں نکل رہا؟ اسی عشر نہیں دیندے, اسی زکات نہیں دیندے, اسی اللہ دے احکامات تو پیچھے ہو گئے, اور جڑی رہندی کسر سی او اسی اولیاء اللہ دی توہین تو شروع کر لی. جدوں موبائل آن کرو اگے ایک بیٹھا ہوندا ہے بابے دی شے کوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جن دی داڑھی دے وال چٹے ہو جان, ہر وال دے صدقے اللہ ایک گناہ بھی معاف فرماندا ہے, ایک نیکی بھی عطا فرماندا ہے. سرکار نے فرمایا چٹی داڑیاں والیاں نو اللہ کل قیامت والے دن بلائے گا, فرمائے گا او چٹیاں داڑیاں والیو میں تانوں اپنے نوراں وچوں ایک نور دیتا, تانوں گناہ کردے شرم نہ آئی, ہن میری رحمت نو حیا آندی ہے, داڑھی چٹی چٹا رنگ میں تینوں عطا فرمایا اپنے نوراں وچوں, نور میرا ہوے تے جاوے جہنم وچ, میں اس نور دے صدقے تینوں جنت عطا فرماں. میرے